بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیکچر جو ہیں یہ سلسلہ لاگ ایٹ ہم جاری کر رہے ہیں. اس میں مقصد صرف یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو لا گریجویٹس لاگ ایٹ میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں ٹو گیٹ لائسنس فار ایڈوکیسی، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ تاکہ وہ پیپر آسانی سے حاصل کر سکیں اور وہ اچھے مارکس لے سکیں. تو سب سے پہلے ہم سی پی سی کے بارے میں شروع کریں گے. تو ہمارے علم کے مطابق یہ ہے کہ سی پی سی میں سیکشن پریمبل سے لے کر سیکشن 12 تک اور سیکشن 15 سے 20 تک اور سیکشن 47 اور اس کے علاوہ سیکشن 75 96 104 115 اور 151 اور ان کے ساتھ آرڈر جو شامل ہیں وہ آرڈر 1 6 9 39 41 اور 43. تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں مجوزہ سوالات جو ہیں اور ان کے جوابات آپ کے گوش گزار کر سکوں. تو سب سے پہلے پریمبل کی بات کریں گے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ 1908 میں بنا تھا. اس کو سول پروسیجر کوڈ ایکٹ کہتے ہیں اور یہ 1 جنوری 1909 کو اس کا اطلاق ہوا تھا اور کافی سال اس کو بناتے ہوئے لگے. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ پریمبل جو ہے یہ کنٹرول کرتی ہے پورے ایکٹ کو کہ وٹ واز دا پرپز اینڈ وزڈم بیہائنڈ دی انیکٹمنٹ آف دی اینی لا. تو اس میں جو پریمبل ہے وہ یہی ہے کہ فار دا سول ایڈجوڈیکیٹر، یعنی وہ سول جو معاملات ہیں وہ ٹوٹل جو اس کا پروسیجر ہے وہ سارے کا سارا کیسے سول رائٹس حاصل کرنے ہیں. تو یہ اس میں دیا گیا ہے کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں. تو یہ فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا تھا اور جب سے پاکستان بنا ہے تو یہاں بھی یہ نافذ العمل ہے اور اس میں کافی ترامیم ہوتی رہتی ہیں مختلف اوقات میں. ترامیم کے پیچھے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ایکسپیڈیس جسٹس جو ہے وہ فراہم کیا جائے. اس کے لیے یہ تھوڑا تھوڑا ترامیم کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ کوڈ آف سول پروسیجر اسی طرح لاگو ہے اور یہ پریمبل اس کی یہی ہے کہ سول میٹرز میں، سول معاملات میں، سول ایڈجوڈیکیٹر میں یہ لوگوں کی مدد کرے اور فیسیلیٹیٹ کرو. پروسیجر جو ہے وہ اس میں سارا پریسکرائب کیا گیا. اب یہ جو سی پی سی ہے اس میں دو طرح کے پرپز ہیں، مقاصد ہیں. ایک یہ پروسیجر لا بھی اور بعض کا سبسٹانٹیو لا بھی ہو گیا، یعنی کچھ رائٹس اس میں دیے گئے ہیں، مثلا جیسے اپیل کا رائٹ ہے اور کافی سارے رائٹس اس میں اسائن کیے گئے ہیں. تو اس طرح یہ سبسٹانٹیو لا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن زیادہ تر اس میں پروسیجر ہے. طریقہ کار بیان کیا گیا، ہاؤ ٹو فائل اے سوٹ، ہاؤ ٹو گیٹ دا، ہاؤ ٹو فائل اے ریٹن اسٹیٹمنٹ، ایویڈنس کیسے کروانی ہے اور جو انسیلری میٹرز ہیں انسیڈنٹل وہ کیسے ہونے ہیں. تو بہرحال یہ مختصر یہ کہ یہ اس لیے یہ نافذ کیا گیا ہے کہ سول میٹرز میں یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فوجداری میں سی آر پی سی ہے، وہ کرمنل میٹرز میں اس میں پروسیجر دیا گیا، وہ اس میں بھی رائٹ آف اپیل دیا گیا، وہ بھی سبسٹانٹیو لا ہو جاتا ہے بعض کا، لیکن عام طور پہ وہ بھی پروسیجر ہے. تو یہ دونوں جو لا کے جو ہمارے چینل ہیں، یعنی ایک سول ہے اور ایک جو ہے وہ کرمنل ہے، تو ان کو ان کے انصاف کے اصول کے لیے یہ پروسیجر اس میں سارے کا سارا دیا گیا. اب اس میں آگے ہیں ڈیفینیشنز. اب ڈیفینیشن جو ہیں یہ بہت ضروری ہے اور یہ کنٹرول کرتی ہیں ایکٹ کو کہ کیا کیا مطالب ہیں، کیا کیا معنی ہیں، کس مقصد کے لیے کیا. یہ جو کسی سیکشن میں جو دیا گیا ہے، کوئی چیز دی گئی ہے، کوئی لفظ بیان کیے گئے ہیں، ورڈز بیان کیے گئے ہیں، تو ان کے مطلب کیا کیا آپ نے اس میں ہی انہوں نے کنٹرول کر دیا ہے. تو سب سے پہلے جو ڈیفینیشن میں آئے گا اس میں وہ انہوں نے دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کوڈ کی ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے. اب کوڈ سے کیا مراد ہے؟ کوڈ سے مراد ایک تو انیکٹمنٹ ہے نا جو پارلیمنٹ نے انیکٹ کیا، یعنی یہ سیکشنز ہیں 158 تک ہیں، بلکہ آخری سیکشن جو ہے وہ اب انہوں نے ختم کر دی ہوئی ہے اس میں، لیکن ہیں 158 ہی. اب یہ ایکٹ ہے. اب اس کے ساتھ انہوں نے آرڈر شامل کیے ہوئے ہیں جو شیڈول 1 جس کو کہتے ہیں. لیکن یہ کوڈ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ایکٹ بھی شامل ہے اور کوڈ رول بھی شامل ہے، شیڈول 1 بھی اس میں شامل ہے. تو اگر یہ سوال آتا ہے کہ کوڈ سے کیا مراد ہے، اس میں کیا رول شامل ہیں یا نہیں ہیں، یا اس کا مطلب کیا اس کا یعنی وسعت کیا ہے اس کی، تو پھر آپ کو لکھنا پڑے گا کہ رولز بھی اس میں شامل ہیں جو آرڈر ہیں جو تقریباً 50 تک ہیں.
وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ اس کا حصہ ہے، دونوں کو ملا کے پڑھنا پڑے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایکٹ میں ترمیم ہمیشہ یا نئی سیکشن یا نئی دفعہ وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کرتی ہے، لیکن جو رولز ہیں یعنی جو شیڈول ہے نمبر 1 جس میں آرڈرز لکھے ہوئے ہیں، یہ اس میں ہائی کورٹ اپنی مرضی سے بھی 122 سیکشن ہے اس کی ایکٹ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ اپنے حالات کے مطابق وہ اس میں ترامیم کر سکتی ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو کئی جگہوں پہ لکھا ہوگا کہ یہ پنجاب ہائی کورٹ، پنجاب کی یہ امینڈمنٹ ہے، اور یعنی لاہور ہائی کورٹ نے یہ امینڈمنٹ کی ہوئی ہے، اور یہ سندھ ہائی کورٹ کی یہ ہے، بلوچستان کی یہ ہے، اسلام آباد کی یہ ہے۔ تو ہر ہائی کورٹ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور پراپر پروسیجرل ریفارم لانے کے لیے تاکہ جلدی انصاف مہیا ہو سکے ترامیم کر سکتی ہے رولز میں، لیکن جو ایکٹ ہے اس میں اسمبلی ہی ترامیم کر سکتی ہے۔ اب تو جب سے یہ آیا ہے یہ 18ویں ترمیم آئی ہے، اس کے بعد تو صوبوں کو بھی اختیارات ہیں کہ وہ سی پی سی میں اپنی ترمیم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے 2021 والا ایکٹ انہوں نے دیا تھا ترامیم کر کے، پہلے بھی کچھ ایکٹ ہیں ترامیم 18 میں بھی کی گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوڈ سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ سوال آتا ہے کہ کیا چیزیں شامل ہیں کوڈ میں، تو پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ رولز بھی اس میں شامل ہیں اور ایکٹ بھی شامل ہے، اور یہ سارا مل کے کوڈ بنتا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد بڑی اہم ایک ڈیفینیشن ڈکری، یہ بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ڈکری سے مراد یہ ہے کہ فارمل ایکسپریشن آف دی کورٹ، جو دونوں یعنی کورٹ جو ہے وہ لاسٹلی ایک فیصلہ دیتی ہے آفٹر ریکارڈنگ ایویڈنس یا ادروائز، یا ایکسپرٹی ڈگری دیتی ہے، تو اس میں حقوق کا تعین کر دیا جاتا ہے، اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہے، فائنل ہوتا ہے وہ۔ اور ڈگری کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک فائنل ہوتی ہے، ایک پارشل ڈگری بھی ہو جاتی ہے، ایک ڈگری جو ہے وہ پریلیمنری بھی ہوتی ہے، یعنی پریلیمنری ڈگری بھی پاس ہو جاتی ہے۔ تقسیم کے معاملات میں عام طور پہ پریلیمنری ڈگری ہوتی ہے، اکاؤنٹس کے معاملات میں پریلیمنری ڈگری ہوتی ہے، اس کو بعد میں فائنل بنا دیا جاتا ہے، فائنل ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے۔ ایک کانسنٹ ڈگری ہوتی ہے جو پارٹیز کی مرضی سے کمپرومائز سے جو آ جاتی ہے، اس کو اقبالی ڈگری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اگر سوال آتا ہے کہ اقبالی ڈگری، فائنل ڈگری، پریلیمنری ڈگری، پارشل پریلیمنری، پارشل فائنل، تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ فائنل جو ہے اس کا اگر کچھ حصہ فائنل کرتے ہیں ڈگری کا، کچھ کا نہیں کرتے تو پارشل فائنل کہیں گے۔ ایک پریلیمنری ڈگری ہے جو ابتدائی ڈگری اس کو کہتے ہیں اردو میں، تو انگلش میں اس کو پریلیمنری کہتے ہیں۔ تو یہ ڈگری کی قسمیں ہیں۔ اب فرق کیا ہے آرڈر اور ڈگری میں؟ ڈگری جو ہے وہ یہ ہمیشہ اپیلیبل ہوتی ہے، لیکن آرڈر یہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے ضابطہ دیوانی میں کہ جس کی پرمیشن ہوگی کہ اس کی اپیل ہوگی، ادروائز آرڈر کی اپیل نہیں ہو سکتی، پھر نگرانی ہوگی۔ تو سیکشن 104 اور آرڈر 43 رول 1 میں یہ بتایا گیا کہ کون کون سے آرڈر جو ہیں وہ اپیلیبل ہے، کون کون سے آرڈر اپیلیبل نہیں ہیں، لیکن ہر ڈگری جو ہے یہ اپیلیبل ہے۔ ایون اس میں یہ بھی وضاحت ہے کہ اگر آرڈر 7 رول 11 کے تحت پلین ریجیکٹ ہو جائے تو وہ جو آرڈر ہے ڈیٹ اماؤنٹس ٹو ڈگری۔ اس طرح 144 ہے ایک سیکشن اس میں جس میں ریسٹیٹیوشن آف پوزیشن کا ذکر کیا گیا ہے، اگر اس پہ کوئی آرڈر پاس ہو جاتا ہے تو ڈیٹ آلسو کالڈ ایز اے ڈکری۔ تو جہاں پہ لفظ ڈکری آئے گا وہ اپیلیبل ہوگا از خود، اس کے لیے پھر دیکھنا نہیں پڑے گا کہ اپیلیبل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جتنے آرڈرز ہیں جن کو اپیلیبل نہیں درج کیا گیا 104 یا 43 میں آرڈر میں، تو پھر ان کے لیے اپیل نہیں آپ کر سکتے، آپ کو نگرانی کرنا پڑے گی۔ تو یہ ڈگری اس کو کہتے ہیں جو میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ہے جی ڈگری ہولڈر، پوسٹ ڈگری ہولڈر جس کے حق میں ڈگری کی جاتی ہے۔ اب یہ دو ڈیفینیشن ہیں، ایک ہوتا ہے ڈگری ہولڈر، ایک ہوتا ہے ججمنٹ ڈیٹر۔ ڈگری ہولڈر سے مراد یہ ہے کہ جس کے حق میں کسی کیس کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ ڈگری اس کو دے دی جاتی ہے، وہ سکسیسفل ہوتا ہے، لیکن جس کے خلاف وہ فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو ڈگری ہولڈر نہیں کہتے بلکہ ججمنٹ ڈیٹر کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ایسی کوئی سچویشن وہ سوال میں دیتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ڈگری ہولڈر، جو ڈگری جس کے حق میں کیس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ڈگری ہولڈر ہوتا ہے، جس کے خلاف ہوتا ہے وہ ججمنٹ ڈیٹر ہوتا ہے۔ آگے ہے ڈسٹرکٹ۔ اب ڈسٹرکٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ نے سنا، پڑھتے ہیں روزانہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج،
ہمارا ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ ہے، اس کی لمٹس ہیں. اب گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفائن کر دیتی ہے ایریاز کو، اور ان کو درجہ دے دیتی ہے کہ ڈسٹرکٹ ہے، اور ڈسٹرکٹ میں تحصیلیں ہوتی ہیں، ان کے بھی ایریاز جو ہے وہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں. تو جو گورنمنٹ آف پنجاب بائی نوٹیفیکیشن ڈیفائن کرتی ہے کوئی ایریاز کو اور ان کو نام دیتی ہے ڈسٹرکٹ کا، اس کو ڈسٹرکٹ لاتے ہیں، اور اس ڈسٹرکٹ میں ہی اس کی لمٹس جو ہے وہ سول میٹرز کے لیے وہ متعین ہو جاتی ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں فلاں اتنی اس میں ایریا شامل ہے، اور اس میں وہ ججز جو ہیں وہ اس ڈسٹرکٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے سارے جوڈیشری کو اس ایریے کی، تو اس کو ڈسٹرکٹ کہتے ہیں. آگے فارن کورٹ سے مراد ہے کہ بیرون ملک جو ایسی عدالت ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ فارن کورٹ کے فیصلے بھی بائنڈنگ ہوتے ہیں بعض بار، اگر وہ صحیح کسی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا نے جاری کی ہو تو وہ فارن کورٹ کہلاتی ہے. گورنمنٹ پلیڈر سے کیا مراد ہے؟ اب پلیڈر کیا ہوتا ہے؟ پلیڈر جو ہوتا ہے جو قانون کے دائرے میں رہ کر قانونی تقاضوں کے مطابق کسی کی مدد کرتے ہیں، یعنی لیگل مین، لیگل پرسن کہہ لو. اور وہ جو ہے جو لا گریجویٹس ہوتے ہیں، اور بعد میں ان کو پنجاب بار کونسل لائسنس جاری کرتی ہے، اجازت نامے جاری کرتی ہے، ان کو ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں، وکیل بھی کہتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ فنکشن کرتے ہیں، لوگوں کو قانونی امداد فراہم کرتے ہیں، ان لوگوں کو پلیڈر کہا جاتا ہے. یا بعض اوقات پلیڈر جو ہیں یہ گورنمنٹ کے بھی ہوتے ہیں، جن کو سرکاری وکیل کہتے ہیں. تو گورنمنٹ اپنے کیسز میں پیش کروانے کے لیے ان کو اپوائنٹ کرتی ہے. بعض اوقات پراسیکیوٹر بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اے ڈی بی پی، آج کل یہ لوگ جو ہیں یہ گورنمنٹ کے سرکاری کیسز میں شامل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں. اس کے بعد جج سے کیا مراد ہے؟ جج سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کورٹ کو پریزائڈ کرتا ہے، اس کو پریزائڈنگ آفیسر کہتے ہیں. یعنی یہ وکیل جو ہے یہ بھی ایک آفیسر آف دی کورٹ ہوتا ہے. یعنی وکیل کا اتنا سٹیٹس ہے، اور یہ جب یہ پنجاب بار کونسل کو لائسنس گرانٹ کر دیتی ہے لا گریجویٹ کو، جو قانونی تقاضے پورے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو جب یہ پرمیشن مل جاتی ہے فار پریکٹس بیفور دا کورٹس، تو پھر اس کو بھی آفیسر آف کورٹ کہا جاتا ہے. یعنی اگر عدالت میں if he is present there, then he will be treated as the officer of the court, and the person who is sitting on the presiding chair, he shall be called as a judge. تو آفیسر دونوں ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ آفیسر آف دی کورٹ ہیں، وہ پریزائڈنگ آفیسر ہیں. تو کنٹرول کون کرتا ہے کورٹ کو؟ پریزائڈنگ آفیسر. لیکن اسسٹ کون کرتا ہے کورٹ کو؟ آفیسر آف دی کورٹ. تو یہ جناب اس کو کہتے ہیں. آگے ججمنٹ. اب ججمنٹ سے کیا مراد ہے؟ جو عدالت دیتی ہے، وہ فیصلہ دیتی ہے. اب دو چیزیں، ایک ڈگری ہے، ایک ججمنٹ. ججمنٹ اور ڈگری میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ ججمنٹ ہوتی ہے جس میں پوائنٹ کی ڈٹرمینیشن کرتی ہے عدالت تھرو فیکچوئل میٹرز اینڈ ایز ویل ایز لیگل میٹرز، اور جس میں باقاعدہ ایویڈنس ڈسکس کی جاتی ہے، جس میں پوائنٹ فار ڈٹرمینیشن جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. جو ایک فیصلہ لکھا جاتا ہے لمبا چوڑا، اس کو ججمنٹ، وہ ایشو وائز بھی ہو سکتی ہے، ادروائز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس کو ججمنٹ کہتے ہیں. اب ججمنٹ کی بنیاد پہ جو ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے، یعنی جو اس کا کرکس ہوتا ہے، وہ اس کو پرچہ ڈگری کہتے ہیں. یعنی اس کی مثال میں ایسے دوں گا فوری جلدی کیونکہ یہ مختصر ہے، لمبا تو اس میں کام نہیں ہے. کہ جس طرح ایک شخص جو ہے وہ پیپرز میں پیش ہوتا ہے، امتحان دیتا ہے، وہ پیپرز لکھتا ہے، اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے نا، وہ جو ایک اس کو پرچہ ملتا ہے چھوٹا سا، جس میں لکھا جاتا ہے کہ ہی ہیز پاس دا ایگزامینیشن ان سچ اینڈ سچ نمبرس، وہ کہہ لیں کہ وہ ڈگری ہے. اور جو اس نے پیپرز دیے ہیں وہ ججمنٹ ہے. تو ججمنٹ بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ عدالت بہت لمبا چوڑا لکھتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن جب وہ اس کا رزلٹ دیتی ہے تو پھر وہ مختصر لکھتی ہے کہ یہ نتیجہ اس کا نکال کے ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ سوٹ ہیز بین ڈسمسڈ اور ڈکریڈ ان فیور آف دا پلینٹف. اس کو ڈگری کہتے ہیں. تو یہ فرق ہے میں ججمنٹ اور ڈگری. آپ کہا گیا لیگل ریپرزینٹ ججمنٹ ڈیٹر. چل پیسہ کہ میں نے پہلے کہہ دیا. ججمنٹ ڈیٹر سے مراد یہ ہے کہ جس کے خلاف ڈگری ہوتی ہے، اور ڈگری ہولڈر کون ہے؟ جس کے حق میں ہوتی ہے. یہ دونوں فرق میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. آگے آ جاتا ہے جی لیگل ریپرزینٹیٹیوز. اب لیگل ریپرزینٹیٹیو کون ہوتے ہیں؟
یعنی اگر ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو بعد میں وارثان ہوتے ہیں لیگل ایئرز بھی کہتے ہیں، لیگل ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں، چاہے ڈیفینڈنٹ ہو چاہے پلینٹف ہو. لیکن اگر کوئی پراپرٹی وہ بیچ دیتا ہے کوئی اور بندہ اس کو سکسیسر انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، وہ اب اس کی جگہ پہ وہ آ گیا، وہ لیگل ریپرزینٹیٹو بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. آ گیا جی مین پرافٹس. مین پرافٹ سے کیا مطلب؟ ایک ہوتے ہیں صرف پرافٹس، وہ تو جائز ہو جاتے ہیں نا پرافٹس، یا ایک رینٹ ہوتا ہے کرایہ. تو دو تین چیزیں ہیں جو پرافٹ ملتی ہے، یا کسی کو رینٹ ملتا ہے یا ویسے اس کو پرافٹ ملتے ہیں. لیکن کچھ مین پرافٹس ہوتے ہیں. مین پرافٹ سے مراد ناجائز منافع خوری، کہتے ہیں ناجائز منافع خوری. بعض لوگ ناجائز قابض ہوتے ہیں کسی جگہ پہ، مکان پہ، دکان پہ، ان کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا اور وہ اس پہ جو کما رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں. وہ جو کما رہے ہیں وہ ناجائز منافع ہے، اس کو مین پرافٹس کہتے ہیں. لیکن وہ جائز نہیں ہے ان کے لیے، وہ تو کسی اور کی ملکیت ہے، وہ اور مالک اس کا کوئی اور ہے. ہاں اگر کرایہ دار ہے تو ٹھیک ہے، کرایہ وہ لے رہے ہیں، کرایہ وہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. اس کا پوزیشن بھی یا مالک ہے تو وہ اپنا پرافٹ کما رہا ہے. لیکن اگر اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے ٹو ریٹین دا پوزیشن آف دا پراپرٹی اینڈ ہی از ارننگ ٹو مچ فرام دیٹ پراپرٹی، ہو از انٹائٹل فار دی ریکوری آف دا سیم، دا پرسن ہو از اونر آف دیٹ پراپرٹی. وہ جو چیز وہ لے رہا ہے اس کے لیے وہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ مجھے اس نے جو ناجائز منافع کمایا وہ مجھے دیا جائے، میں اونر ہوں، مجھے ملنا چاہیے. اس کے بعد ہے جی موویبل پراپرٹی. اب موویبل پراپرٹی میں یہ تو عام سی ڈیفینیشن ہے کہ جو چیزیں جن کو حرکت دی جا سکتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں. اب اس میں ایک اور انہوں نے اضافہ کیا ہوا ہے، اس میں فصل بھی شامل ہے. موویبل پراپرٹی میں کیا شامل ہے؟ کراپس، یعنی منجی کی کراپس ہے یا گندم کی کراپس ہے یا کراپس ہیں، یہ بھی موویبل پراپرٹی میں. حالانکہ وہ کہاں سے رہی ہیں، وہ کہاں سے اوپر آ رہی ہیں، کون ان کو پیدا کر رہا ہے؟ اموویبل پراپرٹی سے پیدا ہو رہی ہیں. اموویبل پراپرٹی سے غیر منقولہ جائیداد سے، زمین سے آ رہی ہیں نا جی باہر. تو زمین تو اموویبل پراپرٹی ہوگی، اور جو اس کے اوپر زمین کی چیزیں پڑی ہیں جن کو ریموو کیا جا سکتا ہے وہ موویبل پراپرٹی ہے. لیکن یہ فصلیں جو ہیں بے شک وہاں سے اٹھتی ہیں، وہ اموویبل پراپرٹی کا حصہ نہیں بلکہ 2000 کا موویبل پراپرٹی، اس کو تصور کیا جائے گا. آرڈر، جیسا کہ میں نے ڈیفینیشن ڈگری کی بتائی ہے کہ فارمل ایکسپریشن ہوتی ہے کسی بات کی، کسی معاملے کا وہ فیصلہ ہوتا ہے. تو جو ڈگری نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے آرڈر پاس کرتی ہے، احکامات دیتی ہے، چاہے وہ انٹرم آرڈرز ہوں چاہے وہ فائنل آرڈرز ہوں، ان کو آرڈر کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آرڈر ساتھ منسلک ہیں، جو اس کے شیڈول 1 کے طور پہ سی پی سی کے جو کوڈ کا حصہ ہیں، ان کو بھی آرڈرز کہا جاتا ہے. تو اس کو یہ اس کی ڈیفینیشن آرڈرز کی. اب آگے آ جاتے ہیں جی پلیڈر. پہلے میں نے بتا دیا ہے وکیل بھی ہوتا ہے، وہ ایڈوکیٹ بھی ہو سکتا ہے، اٹارنی ہو سکتا ہے، جو ہائی کورٹ میں، جو سول کورٹس میں، جو کسی بھی عدالت میں بطور لائسنس لے کے پیش ہوتا ہے. اب وکیل کی پلیڈر کی کتنی ہمارے سٹیجز ہیں. پہلے سبارڈینیٹ کورٹس کا وکیل بنتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ہائی کورٹ کا وکیل بنتا ہے کچھ عرصے کے بعد، اور پھر وہ سپریم کورٹ کا وکیل بنتا ہے. تو یہ 3 طرح کے وکلا ہیں. پلیڈر کہہ لیں، وکیل کہہ لیں، اٹارنی کہہ لیں، ایڈوکیٹس کہہ لیں. ان میں فرسٹ سبارڈینیٹس کورٹس کا وکیل، کچھ عرصہ کے بعد وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے ٹو بیکم ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ، اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بننے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے ٹو بیکم ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ. تو یہ اس کی رہے. پریسکرائب سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں رول میں بیان کی گئی ان کو پریسکرائب. تو یہ آگے ہے پبلک آفیسر کی ڈیفینیشن. تو اس میں ججز ہیں اور آرمی آفیسر ہیں اور بھی گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ان کی ساری لمبی چوڑی اس میں ڈیفینیشنز ہیں. تو یہ اب یہ لمبا کام ہے، بہرحال اس میں پڑھنے سے پتہ سمجھ آ رہی ہے نہیں. لیکن گورنمنٹ کے ملازم جو ہیں، جو سرکاری تنخواہ لیتے ہیں، جو پبلک آفیسر ہیں، پبلک فنکشن انجام دیتے ہیں، تو ان سے مراد یہ ہے. آگے رول. اب رول جو ہے ہر آرڈر کے ساتھ کچھ رولز ہیں. رول سے مراد قواعد. ایک آرڈر کے آگے، یعنی اگر آپ اندازہ لگائیں تو سی پی سی میں
ایک آرڈر ہے 21 اس کو کہتے ہیں 21، اس کے 103 رولز ہیں. یعنی انہوں نے اس آرڈر کو آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے، ایلیبوریٹ کیا ہوا ہے، مختلف چیزوں کی وضاحت کی ہوئی ہے ہر چیز کے بارے میں. وہ یعنی وہ 21 جو ہے 21 وہ ایگزیکیوشن کا آرڈر ہے. یعنی سب سے مشکل پروسیس جو ہے نا ڈگری لینا کوئی بات نہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد کروانا بہت مشکل کام ہے. تو اس کے لیے انہوں نے بہت لمبا چوڑا پروسیجر طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ دا ڈگری آف دا سول کوڈ. آل پروسیجر ہیز بین مینشنڈ ان آرڈر 21 آف دا CPC. یہ جو ان کے ساتھ وہ رولز ہیں نا، قواعد دی ہیں، ان کو رولز کہتے ہیں. شیئر مین کارپوریشن کا کوئی حصہ، اسٹاک، ڈپینچر وغیرہ میں بانڈز جو ہوتے ہیں حصہ ہوتے ہیں، سائن میں نے دستخط ہوتے ہیں جو ڈگری پہ یا ججمنٹ پہ کیے جاتے ہیں. تو یہ ڈیفینیشن تھی جو ضابطہ دیوانی میں انہوں نے دی ہوئی ہے. اب اس کے بعد سبارڈینیشن آف کورٹس. اب یہ سول کورٹس جو کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں، جو بنتی ہیں، اب سول کورٹس کس کے تحت فنکشن کرتی ہیں؟ وہ ہے ویسٹ پاکستان سول کورٹس آرڈیننس 1962. یہ قانون ہے. اس میں دیا گیا ہے کہ سول ججز کتنے ہوں گے، فرسٹ کلاس کون ہے، کلاس 2 کون ہے، کلاس 3 کون ہے، اور ڈسٹرکٹ جج جو ہے اس کی وہ کیا ہوگا، اس کی پاور کیا ہوگی، سپروائزری کنٹرول کیا ہوگا، اوریجنل اس کی جورسڈکشن کیا ہوگی. پیکونری جورسڈکشن جو ہے وہ سول کورٹس آرڈیننس میں دی ہوئی ہے. تو اب یہ سیکشن 3 کیا کہتی ہے کہ جو سول کورٹس آرڈیننس میں طریقہ کار یا لسٹ یا دیا گیا ہے، یہ بڑا کلیئر ہے اس میں کہ وہ اس کے مطابق ہی ہوگا. یا اب ترمیم آ گئی ہے اس میں، یہ ہیرارکی، یعنی سیکشن 3 جو ہے یہ پنجاب میں نئی امینڈمنٹ آ گئی ہے. تو اس پرپز آف کوڈ کے مطابق سول کوڈ شیل بی دا سیم ایز پرووائڈڈ ان دا پنجاب سول کوڈس آرڈیننس 1962. یہ پہلے ویسٹ پاکستان سول کوڈس آرڈیننس ہوتا تھا. اب چونکہ پنجاب نے ترمیم آپ کو اختیار مل گیا ہوا ہے اپنی ترامیم کرنے کا، تو پنجاب والوں نے ترمیم کی، اس میں لفظ پنجاب لگا دیا. اس میں جو طریقہ کا جو ان کا دیا گیا ہیرارکی دی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ سول کوڈس کی متحد ہوں گی، سبارڈینیشن ہوگی. یعنی ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے ضلع میں، اس کے نیچے سول جج ہوتے ہیں، سول جج فرسٹ کلاس، سول جج کلاس 2، سول جج کلاس 3 ہوتے ہیں، سینئر سول ججز ہوتے ہیں. تو یہ ہے سبارڈینیشن. اس کے بعد سارے جو ہیں یہ ہائی کورٹ کے متحد ہوتے ہیں. تو یہ اس کی سبارڈینیشن ہے. اس کے بعد سیکشن آ جاتی ہے 4، یہ سیونگ کے بارے میں. تو سیکشن 5 جو ہے اس میں یہ ہے کہ کیا ریونیو کورٹس پہ اس کا اطلاق ہوگا. ہاں، جہاں پہ ریونیو کورٹس کا اپنا پروسیجر خاموش ہوگا وہاں پہ ضابطہ دیوانی آٹومیٹیکلی اس پہ جو ہے وہ اس کا اطلاق ہو جائے گا. اب سیکشن 6 ہے پیکیونری جورسڈکشن. تو پیکیونری جورسڈکشن سے مراد کیا ہے؟ ایک دو طرح کی جورسڈکشن ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ٹیریٹوریل اور ایک ہوتی ہے پیکیونری. ٹیریٹوریل سے مراد یہ ہے کہ علاقائی یا جغرافیائی حساب سے جورسڈکشن، اختیار شمار. ایک ہوتی ہے پیکیونری. پیکیونری سے مراد یہ ہے کہ مالیاتی لحاظ سے اختیار شمار. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے سسٹم، جوڈیشل سسٹم میں ہر دعوے کی ویلیویشن مقرر کرنا پڑتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو کورٹ ویلیویشن ایکٹ جو ہے اس کے مطابق ہمیں، یا کورٹ فیس ایکٹ کے مطابق ہمیں کورٹ فیس دینا پڑتا ہے اس ویلیو جو بھی، جیسے بھی انہوں نے لکھا ہوا اجازت دی ہوئی ہے سیکشن 7 میں. تو یہ ہر سوٹ میں مالیاتی جورسڈکشن کو تعین کرنا پڑے گا. وہ جو ہم جورسڈکشن کا تعین کرتے ہیں نا پیسوں کے لحاظ سے، یعنی کسی کی 200 روپیہ مقرر کر دیتے ہیں، کسی کی 25,000 کر دیتے ہیں. اگر کوئی منی سوٹ ہو تو جتنی منی آپ نے لینی ہے اس کی وہ ویلیویشن ہوگی. اسپیسیفک پرفارمنس میں اگر آپ جتنے کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، کتنے کی میں نے زمین خریدی ہوئی ہے، یا اتنے کا معاہدہ ہے، وہ اس کی ویلیویشن ہوگی پیکیونری. اگر آپ سوٹ فار ڈیکلیریشن ود کانسیکوینشل ریلیو کرتے ہیں تو پھر اس میں 74C کے مطابق یو ہیو ٹو فکس دا ویلیویشن آف دی سوٹ اکارڈنگ ٹو یور اون چوائس. جتنا مرضی آپ کر لیں وہ آپ مقرر کرتے ہیں. تو بہرحال ہر سوٹ کی اپنی اپنی ویلیو ہے. تو جو پیکونری جورسڈکشن اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ کو فکس کرنا پڑتا ہے. تو پیکونری جورسڈکشن کے مطابق ہی کورٹس کے اختیارات ہوتے ہیں. مثلا اگر سول جج فرسٹ کلاس کو کیس سنتا ہے تو وہاں پہ دیر از نو اینی ریسٹرکشن آن ہز پاورس.
وہ جتنی مالیت چاہے اربوں خربوں کی ہو وہ سن سکتے ہیں، لیکن اگر سول جج کلاس 2 کیس سنیں گے تو پھر اس پہ قدغن ہے کہ اتنی ویلیو کا یہ سوٹ سن سکتے ہیں، یا جو سول جج کلاس 3 ہے میرے خیال پر ان پہ بھی قدغن ہے کافی سارے. تو جو ویلیویشن کے مطابق جو جورسڈکشن ہے اس کو کہتے ہیں پیکونری جورسڈکشن. تو یہ ہے جناب سیکشن 6. اب سیکشن 7 جو ہے یہ سمال کاز کوڈ کے بارے میں میرا خیال ہے یہ تو اس میں اومٹ کر دی ہے اب انہوں نے پنجاب والوں نے امینڈمنٹ کر کے، یہ سیکشن 7 تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. یہ امینڈمنٹ انہوں نے کر دی ہوا، یہ 2018 میں 20/3/2018 میں ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی جس کے مطابق یہ وہ اس میں سمال کازز کوڈ ہی ختم ہو گئی ہوئی ہیں. اب یہ چھوٹے معاملات کے بارے میں ایک نیا قانون آیا ہوا ہے، وہ عدالتیں اس میں کام کرتی ہیں، یہ عدالت اب کام نہیں کرتی. تو سمال کاز کوڈ جو ہے یہ اب فرق نہیں کر رہی، اور اٹ ہیز بین اومیٹڈ بائی دا امینڈمنٹ ڈیٹڈ 20/3/2018. پنجاب ایکٹ آیا ہوا تھا اس کے مطابق. تو یہ 7 تو ختم ہو گئی. اب اس کے بعد بڑی اہم سیکشن ہے جس کی بڑی اہمیت ہے ضابطہ دیوانی میں، اور اس کو ایک کسوٹی کہہ لیں، میزان کہہ لیں. اور اس کے مطابق سیکشن 9 جو ہے یہ ایک کرائٹیریا دیتی ہے کہ ہاؤ یو کین جج کہ دیٹ دس سوٹ از آف سول نیچر، دی میٹر از آف سول نیچر. جب سول نیچر کا میٹر ہوگا تو پھر آپ یو کین گو ٹو دا سول کورٹ. اگر وہ سول نیچر کا میٹر نہیں ہے یا اس میں سول کورٹ کی جورسڈکشن بار کی گئی ہے، منع کیا گیا کہ یو کانٹ گو ٹو دا سول کورٹ، یہ معاملہ آپ وہاں پہ کنٹروورسی لے کے نہیں جا سکتے، تو دین پھر سول کورٹ کی جورسڈکشن بار ہوگی، پھر وہ سول نیچر کا کیس نہیں ہوگا، پھر آپ نے وہاں جانا ہے جس عدالت کو اختیار سماعت ہے. تو یہ دو طرح ہوتا ہے، ایک تو ایکسپریسلی لکھا ہوتا ہے، مثلا کنسالیڈیشن کا میٹر ہے، وہ کہتے ہیں یو ہیو ناٹ سول کورٹ ہیو نو جورسڈکشن ٹو انٹرٹین سچ لائک کیسز. فیملی کورٹ ہے، آپ منع کرتے ہیں فیملی کیسز، لیکن وہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکسپریسلی کہ سول کورٹ ہیز نو جورسڈکشن ان دس ریگارڈ. رینٹ میٹرز ہیں، آپ سول کورٹ میں نہیں جا سکتے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ سول کورٹ کو اختیار سماعت ملی. ایکوزیشن کے میٹرز ہیں اور میٹرز ہیں کافی سارے، انکم ٹیکس کے ہیں، دیر آر سو مینی میٹرس جو جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سول کورٹ کا میٹر نہیں ہے. تو کسوٹی یہ بنی کہ جہاں پہ ایکسپریسلی یا امپلائڈلی بار کیا گیا ہو کہ سول کورٹ ہیز نو جورسڈکشن ٹو ایڈجوڈیکیٹ اپان دا میٹر، تو پھر وہ معاملہ سول سوٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر کہیں پہ منع نہیں کیا گیا، نہیں روکا گیا، تو پھر بار نہیں کیا گیا تو سول کورٹ اس معاملے کو سن سکتی ہے. اس میں اگر کسی آفس کا معاملہ ہے یا کوئی ایسا مذہبی معاملہ ہے جس میں سول کورٹ کی مداخلت ضروری ہو تو پھر اس کو بھی سنا جا سکتا ہے. تو یہ سیکشن 9 یہ بتاتی ہے. اس کے آگے سیکشن 10 اس کو کہتے ہیں ریسٹ سب جوڈائس. ریسٹ سب جوڈائس سے مراد یہ ہے کہ اگر آلریڈی کوئی میٹر کسی کورٹ میں بٹوین دا سیم پارٹی ریگارڈنگ دا سیم سبجیکٹ میٹر از پینڈنگ آلریڈی، سول کورٹ کمپیٹنٹ سول کورٹ میں اگر وہ چل رہا ہے، کمپیٹنٹ کورٹ آف لا میں، تو پھر اگر دوبارہ اسی نیچر کا اسی معاملے کو کوئی بٹوین دا سیم پارٹیز وہی سیم سبجیکٹ میٹر ہو تو پھر وہ دوبارہ ایک اور دعویٰ آ جاتا ہے. تو واٹ از دا پروسیجر؟ تو پھر یہ ہوگا کہ جو بعد میں آنے والا دعویٰ ہے اس کو سیکشن 10 کے تحت اسٹے کر دیا جائے. مقصد کیا ہے کہ وہ ملکہ میٹ یا آپس میں کوئی ایسی، یعنی ایک دعویٰ وہی دعویٰ ایک کسی اور میں کورٹ میں چل رہا ہے اور وہی دعویٰ ایک اور کسی کورٹ میں، تو پھر دونوں کو کنفلکٹنگ ججمنٹس آ سکتی ہیں. تو اس کے پیچھے فلاسفی یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والا دعویٰ ہے نا، جو یعنی جو پہلے والا چلتا رہے گا، جو بعد میں ہے اس کو روک دیا جائے. یہ سیکشن 10 کا منشا یہ ہے. آگے 11 ہے. 11 بھی بڑی اہم سیکشن ہے، اس کو کہتے ہیں ریس جیوڈی کاٹا. کیا کہتے ہیں؟ ریس جیوڈی کاٹا. یہ بڑی اہم سیکشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی اگر کسی میٹرز کے بارے میں کسی کمپیٹنٹ سول کورٹ میں کورٹ آف لا نے کوئی فیصلہ دے رکھا ہو، یا کوئی ایسا ایشو جو پہلے اگر پہلے ایک ایشو کا فیصلہ ہو گیا کہ فلاں کا بیٹا ہے، تو اب اس کو دوبارہ نہیں چھیڑا جا سکتا کہ اب نئے سرے سے کوئی فیصلہ کیا جائے.
یا فلاں فلاں کو فیصلہ ہو چکا ہے، یا پہلے کو دعویٰ کیا لیکن وہ ریلیف آپ کو بنتا تھا، آپ نے وہ نہیں لیا، چھوڑ گئے، اب دوبارہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. تو یہ کنسٹرکٹیو ریسٹیوٹی کاٹا بھی ہوتا ہے، ایکچوئل ریسٹیوٹی کاٹا بھی ہوتا ہے، جنرل ریسٹیوٹی کاٹا بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ منع کیا گیا ہے کہ آپ ریسٹیوٹی کاٹا کے پرنسپل کے تحت یو کانٹ فائل a fresh suit on the same cause of action or on the same facts and as well as between the same parties which has been already decided by the competent court of law. تو یہ معاملہ ہے جی. تو یہ چلتا رہتا ہے، اس میں اس کو کہتے ہیں ریسٹیوٹی کاٹا. اب آخری سیکشن میں اس کے بعد یہ لیکچر جو ہے اس کا حصہ ختم کرتے ہیں، وہ ہے سیکشن 12. سیکشن 12 یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی رولز میں، یعنی یہ جو کوڈ ہے نا، اگر منع کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کوئی دعویٰ دائر نہیں کر سکتے، تو پھر اگر آپ کریں گے تو وہ خارج ہو جائے گا. مثلا اگر آپ کا دعویٰ عدم پیروی خارج ہو گیا اور آپ کو آرڈر 9 رول 9 میں کہا گیا کہ آپ نیا دعویٰ دائر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس کو ریسٹور کروا سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دعویٰ دائر نہیں کریں گے، منع کیا گیا ہے. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس میں کافی ہے کہ جہاں پہ دعویٰ نہ کرنے کا کہا گیا ہے اس میں آپ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے 12(2). اس کا مختصر میں جائزہ پیش کروں گا. 12(2) جو ہے اس میں ایک اپلیکیشن دینا پڑتی ہے اسی کورٹ کو جس کورٹ سے فائنل فیصلہ ہوا اور جس پہ آپ کو اعتراض ہو کہ یہ فراڈ پر مبنی ہے یا اس میں مس ریپرزنٹیشن ہوئی ہے یا عدالت کو اختیار سماعت نہیں تھا. اسی کورٹ میں جو اس نے فائنل فیصلہ کیا، ایون بالکل سپریم کورٹ میں اگر فیصلہ ہوا تو وہاں بھی آپ کو 12(2) کی اپلیکیشن ہی دینا پڑے گا، اور یہ ودن 3 ایئرز دی جا سکتی ہے لمیٹیشن اس میں. اور جو متاثرہ لوگ ہیں کوئی بھی، چاہے وہ پارٹی تھا یا نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں اگریوڈ پرسن، وہ درخواست دے گا. اس میں دوسرا بندہ نہیں دے، جو بھی اگریوڈ ہے اس میں وہ دے گا. 3 سال میں آ ہے اس کی، اسی کورٹ میں دیں گے جہاں سے فیصلہ ہوا ہوگا. تو یہ اور یہ فراڈ اور مس ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ، اور اس میں اپیل نہیں ہے، اس میں آپ کو نگرانی کرنا پڑے گی. نہ اس کا 104 میں ذکر ہے، نہ آرڈر 43 میں ذکر ہے، نہ یہ ڈگری ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ اپیل کر سکیں. تو یہ مختصر سا اس میں جائزہ ہے 12(2) کا بھی اور سیکشن 12. اور مجھے امید ہے کہ آپ جو میں نے گفتگو کی ہے اس کے مطابق اگر آپ کو یہ سوالات ان سیکشن میں آئے گا تو آپ اس کا مناسب اور بہتر جواب دے سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ گفتگو بالکل مختصر تھی اور یہ صرف گیٹ کے متعلقہ تھی. وضاحتی جو ہم نے پہلے لیکچر دے رکھے ہیں اور اس میں سارے معاملات کے بارے میں گفتگو کی ہوئی ہے. اس کی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو الیبوریٹ طریقہ سے دیکھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں نے پہلے کافی لیکچر سارے موضوعات پہ دے رکھے ہیں اور وہ میری یوٹیوب پہ موجود ہیں. آپ اس کو نکال کے مزید وضاحت کے لیے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.